اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور زہرا نقوی ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم ڈسکس کریں گے وہ معاد ہے۔ معاد عدالت کے سائے میں، معاد عدل کے سائے میں، معاد نظم و ضبط کے سائے میں، معاد انصاف کے سائے میں، معاد ایک نظام کے سائے میں، معاد ایک سسٹم کے سائے میں۔ کیونکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز نظم و ضبط کے تحت چلتی ہے، ہر چیز میں عدل و انصاف پایا جاتا ہے۔ سورج کی جو اس کائنات کا، اس سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ ہے، سب سے بڑی چیز ہے، ہم دیکھیں اس میں بھی نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے ہی مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے۔ اگر کبھی یہ سورج اپنے نظام سے ہٹ جائے، کبھی دیر سے نکلے اور دیر سے غروب ہو جائے تو اس کا سسٹم، اس کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ایک چھوٹا سا ایٹم، اس میں بھی نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اور اگر یہ ایٹم نظم و ضبط کے ساتھ چلے تو یہ کئی سال زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی ایٹم کی جو اس کائنات کی سب سے چھوٹی چیز ہے نظم و ضبط سے ہٹ جائے، اپنے نظام سے ہٹ جائے تو یہ ایٹم بم بن جاتا ہے اور اس کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی چیز جو کہ سورج ہے اور سب سے چھوٹی چیز کہ جو ایک ایٹم ہے، ان سب میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے، تو وہاں پر انسان یہ جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان بھی نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ جب کائنات کی ہر چیز میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے تو کیا انسان بھی ایک نظام کے تحت چلتا ہے؟ کیا انسان بھی ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے؟ تو جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم دیا ہے اور ایک روح دی ہے۔ انسان کے جسم کا نظام اس کی ڈیلی روٹین ہے کہ وہ ہر روز جو کھاتا ہے پیتا ہے، اس کا جو ڈیلی کی روٹین ہے وہ اس کا نظام ہے۔ اگر کبھی انسان اپنی روٹین سے ہٹ جائے، اپنے نظام سے ہٹ جائے تو اس کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کبھی زیادہ روٹیاں کھا لے تو ہو سکتا ہے اس کا پیٹ خراب ہو جائے، یا اگر کوئی کم کھا لے تو اسے اور بھوک لگے گی۔ بالکل اسی طرح سے انسان کی روح کا نظام قرآن ہے، اسلام ہے، سنت رسول ہے اور سیرت اہل بیت ہے۔ اگر انسان اس نظام سے ہٹ جائے، گناہ کرے، اہل بیت کی سیرت کو چھوڑ دے، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے تو اس کا نظام بھی خراب ہو جائے گا، اس کا نظام بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں انسان کے علاوہ اور کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے اپنے نظام سے ہٹ سکتی ہے۔ جیسے سورج کو دیکھ لیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ سورج اپنی مرضی سے چاہے تو جلدی طلوع ہو جائے اور چاہے تو دیر سے غروب ہو جائے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک درخت چاہے تو وہ پھل دے اور چاہے تو پھل نہ دے۔ لیکن انسان وہ واحد مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ جو چاہے تو اپنے نظام سے ہٹ سکتی ہے، جو چاہے تو اپنے جسم کے نظام کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، جو چاہے تو اپنے روح کے نظام کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ تو اب ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کو باقی مخلوقات کی نسبت زیادہ فضیلت دی گئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے؟ تو انسان کی فضیلت کی وجہ اس کا ارادہ اور اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، انسان کو مرضی دی ہے۔ انسان ایک پھول کی مانند ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ ایک باغ میں
جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ خوبصورتی کا مرکز ہوتا ہے، وہ ایک پھول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو سب سے زیادہ اگنور کی جانے والی چیز ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ بیکار چیز ہوتی ہے، وہ ایک کانٹا ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے ارادہ اور اختیار کا، اپنی مرضی کا صحیح استعمال کرے، الہی راستے پر چلے، الہی نظام پر چلے، تو وہ ایک پھول کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہی انسان اپنے ارادہ اور اختیار کا غلط استعمال کرے، اپنی مرضی سے الہی نظام سے ہٹ جائے، تو یہ ایک کانٹے کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے نظام سے، الہی نظام سے اپنی مرضی کے ساتھ ہٹ جاتے ہیں، قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنی مرضی کے ساتھ الہی نظام سے ہٹ جائیں، جو اپنے ارادہ اور اختیار کا غلط استعمال کریں، سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ ان لوگوں کی مثال ایک پتھر کی طرح ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایک پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ایک پتھر پہ جب پانی کے قطرے گرتے ہیں تو اس پہ بھی نشان پڑ جاتا ہے، ایک پتھر میں سے بھی نہریں نکل آتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی مثال ایک پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں ان کے دل۔ اب ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہ جو اپنے ارادہ اور اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ الہی راستے سے ہٹ جاتے ہیں، کیا ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کے تمام فرعون، تمام نمرود، تمام شداد، تمام یزید، تمام ظالم ظلم کرتے رہیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان سے کوئی حساب و کتاب نہ لیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک خاتون کہ جو جناب سیدہ کی پیرو ہے، کہ جو جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرتی ہے، کہ جو جناب سیدہ کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے، کہ جو جناب سیدہ کو اپنا رول ماڈل مانتی ہے، اور وہ خاتون کہ جو دنیا کی، اس فانی دنیا کی آلودہ اور گندی خواتین کو اپنا آئیڈیل مانتی ہو، اپنا رول ماڈل مانتی ہو، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ امام علی دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ روز قیامت میزان عدالت کے پلڑے میں مومن اور فاسق ایک ہی حیثیت رکھتے ہوں، ان دونوں کا ایک ہی مقام ہو؟ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں سورہ قلم میں فرماتا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ مومن اور مجرم برابر ہیں؟ تم یہ کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ سواد میں بھی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ کہ جو زمین میں عمل صالح انجام دیتے ہیں،
اس کے جیسے ہیں کہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ کیا تم متقین کو خود جار جیسا قرار دیتے ہو؟ انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عادل ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ظالم ہے اور جو مظلوم ہے وہ دونوں برابر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود قرآن مجید میں سورہ زلزال کی آخری 2 آیتوں میں وعدہ کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو تم قیامت کے دن اسے بھی پاؤ گے، اور اگر تم ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے تو تم قیامت کے دن اسے بھی پاؤ گے۔ تو وہ خدا تو اتنا عادل ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی ہر نیکی کو پاؤ گے روز قیامت، اگر چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، اور تم اپنے ہر گناہ کو پاؤ گے، ہر برائی کو پاؤ گے، چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم آئندہ معاد کے موضوع پر دوبارہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔